ہے 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. آیت نمبر 153 میں یہود کے ایک سوال کا ذکر ہوا تھا کہ یہود نے اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کتاب ایک ساتھ لائیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اسی کے ضمن میں پھر جوابات دیے گئے کچھ. اب یہاں پر اس کا جواب ہے. تقریباً ہے 13 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 بن جاتے ہیں. بلکہ آغاز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا اوحینا الیک، ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، اور پھر باقی انبیاء کا تذکرہ ہے. تو کل تقریباً بنتے ہیں 14 انبیاء. ان کا ذکر فرمایا کہ دیکھیں اتنے انبیاء ہم نے بھیجے، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے کتابیں دی، بعضوں کو نہیں دی، بعض کو ایک ساتھ ملی، بعض کو الگ الگ ملی، بعض کو صحیفے ملے. اب یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، اس کو تو سوال بھی نہیں کہتے کہ ایک آدمی یہ سوال کرے کہ کتاب دفعاتن اترے میں تب مانوں گا. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے. کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدہ، اور باقی انبیاء کرام کی طرف ان کے بعد. اب نوح علیہ السلام سے آغاز اس لیے کیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک زندگی کا مطلب ایک نئی اس کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کوئی اختلاف نہیں رہا. اس سے پہلے تک سب لوگ ایک ملت پر، ایک دین پر، توحید پر قائم تھے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے تھے ان ادوار میں، وہ صرف لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ سمجھاتے تھے. معاملات کیسے کریں گے، معاشرت زندگی کیسے گزاریں گے، کھیتی باڑی کیسے ہوگی، رزق حلال کیسے کمائیں گے، گھروں کو کیسے چلائیں گے، شادی ہے، بچے ہیں، یہ زندگی یہ چیزیں سکھاتے تھے. بس سب سے پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. مطلب پہلی قوم جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے مشرک قوم ہے وہ. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، نوح علیہ السلام بھیجے گئے ان کی طرف. اور سب سے پہلی معذب قوم جن پر اللہ کا عذاب پڑا وہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم ہے. اس لیے یہاں سے چونکہ ایک تشریعی نظام کا آغاز ہوتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، دین کے بارے میں بتانے کے لیے. جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی. اس لیے آغاز یہاں سے فرمایا ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدہ، اور باقی انبیاء کرام کو من بعدہ ان کے بعد.
کے بعد اب دیکھیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف والاسباط اسباط کس کی جمع ہے؟ سبطن کی جمع ہے. سبطن کے معنی ان کی اولادیں, اسباط کے معنی اولادیں. والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف. وعیسیٰ اب ان کی اولاد میں یہی آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام, لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا نام لے کے. وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. وَآتَيْنَا داود زبوراً اور ہم نے دی تھی داود علیہ السلام کو زبور نامی کتاب. تو دیکھیں ان میں سے بعض کتابوں والے ہیں, بعض کتابوں والے نہیں ہے, مختلف ہے. وہ رسولاً یہ وہ رسولاً یہ مفعول ہے فعل محذوف کے لیے. وَأَرْسَلَ رسولاً اور بھیجے رسول. قد قصصناہم علیک من قبل جن کے حالات ہم نے بیان کیے آپ پر. دیکھیں قصصنا ایک قصص قص یقص نقص باب نصر شروع سے, تو قصص قاف کے زیر کے ساتھ یہ قصت ان کی جمع ہے قصہ, اور قصص قاف کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے یہ مصدر ہے, اس کے معنی ہے حالات واقعات. حالات کے لئے حالات قصص مصدر ہو گیا. تو قصص ہے یہ دیکھیں قصص نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ قصص. ورسولاً اور بہت سارے رسول تھے قد قصصناہم علیک جن کے حالات ہم نے بیان کیے آپ پر من قبل اس سے پہلے. ورسولاً لم نقصصہم علیک اور بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی. یہ خصوصیات ہے الگ. اب کوئی کہے کہ نہیں آپ سے گفتگو ظاہر میں ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے نا, عجیب سوال تو بنانے پہ آدمی آ جائے بہت سارے سوالات کر سکتا. انصاف سب سے بڑی چیز ہے, مسئلے حل ہوتے ہیں انصاف سے. رسولاً اور بھیجے رسول. وَأَرْسَلَ رسولاً اور بھیجے رسول. اب یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس پر کتاب اتاری کس پر نہیں اتاری, کس کو ایک ساتھ ملی کس کو الگ الگ تختیوں کی شکل میں ملی, کسی پر صحیفے. یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ انبیاء کو اللہ نے یوں کیوں بھیجا یوں کیوں. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا نظام ہے. ہاں انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. انبیاء کرام کو جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو دیکھو. ہم اس کے مکلف ہیں کہ اس مقصد کو معلوم کریں اور اس کو سمجھے. فرمایا کہ رسولاً مبشرین, رسولاً بہت سارے رسول بھیجے, مبشرین خوشخبری دینے والے, مطلب ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے. ومنذرین اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے. وہ آتے تھے جو مانتے تھے ان کی بات کو ان کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے, جو نہیں مانتے تھے ان کو جہنم سے ڈراتے تھے. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل,
تاکہ نہ ہو، لئلا یکون، اصل میں ہے لئن لا، تاکہ نہ ہو، یکون تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ تعالی کے ذمے، حجت دلیل بعد الرسول رسولوں کے بعد، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہہ سکے یا اللہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں، ہم تو دنیا میں رہے لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اگر کوئی ہمیں سمجھا دیتے تو ہم مان لیتے، پر انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے لوگوں پر اور لوگ قیامت کے دن پھر دلیل نہ بنا سکے، لئلا یکون تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، حجت کوئی دلیل، یا حجت کا معنی کہ بانا، بعد الرسول رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والے ہیں، لیکن اللہ یشہد، فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کریم کے، اب دیکھیں یہود کو جواب ہے، فرمایا کہ تم اگر اس کی گواہی نہیں دیتے، اس قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی نہیں دیتے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتا تورات کی طرح، تو فرمایا مت دو، کوئی ضرورت نہیں، اگر تم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دیتے، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو اتاری ہے آپ کی طرف، کیا گواہی دیتے ہیں اس کی؟ انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے علم کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اتارا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ، گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ایک، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ تعالی کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکا مطلب لوگوں کو اسلام سے روکا، دین سے روکا، طاقت کے ذریعے روکا، شکوک و شبہات، غلط جو بھی طریقے اختیار کیے اللہ کے راستے سے روکا، فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور جنہوں نے زیادتی کی، ظلموں کے معنی ظلم کیا، زیادتی کی، اب ظلم کا معنی میں نے بتایا تھا کئی معنی رکھتے ہیں، شرک سے لے کر کے ایک عام نافرمانی تک سب ظلم کے زمرے میں آتے ہیں، وظلموا، اور ظلم کیا، کافر اور ظالم، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر لهم، تاکہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کی رہنمائی کریں گے طریقا، راستے کی طرف، طریق سے مراد طریق اسلام ہے، جنہوں نے ظلم زیادتی کی نہ اللہ ان کو بخشیں گے نہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، سیدھے راستے کی رہنمائی ان کو ملتی ہے جو ضدی نہ ہو، جن میں طلب ہو، جن میں انصاف ہو، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے۔ ایک آدمی بغاوت پر کھڑا ہے، ضد کے اوپر کھڑا ہے، تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ طلب ہو، عاجزی ہو انسان کے اندر، قرآن کریم میں فرمایا نا
سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، عن قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو محروم کر دوں گا، پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں زمین میں۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ مستغنی نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا جو کافر اور ظالم ہیں نہ اللہ ان کو بخشیں گے اور نہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ ہاں الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب غلط راستے پہ کھڑا ہے تو جہنم کی طرف جائے گا نا۔ الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب عمومی خطاب ہے سب کو، اس میں مسلمان بھی آ گئے سب۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ جاء کا جو لفظ آتا ہے، جاء، عطا، یہ معلوم ہے؟ سمجھا دوں آپ کو، تھوڑا سا ٹائم ہے تو سمجھا دیتا ہوں تاکہ اچھی مناسبت پیدا ہو جائے۔ یہ میں دیکھیں، جاء ہے، عطا ہے، عطا، یا اسی طریقے سے مطلب اس جیسے جو بھی الفاظ، جاء، یجیء، جیء، اس مادے کے الفاظ ہیں نا، اس میں آنے کا معنی ہو، اس کے تو ظاہر بات اس سیغے بدلتے رہتے ہیں۔ جاء، یجیء، مجیء، جیء، وجیء بجہنم، کیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ یومئذ، تو وہ ہے جیء، عطا، یہ سب ہے۔ اس کے معنی ہیں جاء کے معنی آیا، کیا معنی؟ آیا۔ عطا کے معنی بھی آیا، دونوں کے معنی آیا۔ لیکن اسی آیت میں جس میں یہ لفظ آ جائے، اگر با آ جائے کہیں، با، اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی پھر ہوتا ہے لانا، دونوں کا معنی کریں گے لانا، متعدی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ہے، چاہے اس کے بعد آ جائے چاہے اس کے بعد آ جائے، دونوں کے بعد اس کا معنی ہے لانا۔ اسی طریقے سے ذہابہ ہے، ذہابہ کے معنی گیا، ذہابہ، ذہاب فلان، فلاں گیا، چلا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ یذہب، وہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی با آ جائے اسی آیت میں تو اس کے معنی لے جانا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو۔ اس قسم کی آیتوں کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اس آیت میں ہے یا نہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول۔ اگر یہاں مانا یہاں تک کرتے تو یوں بنتا، لیکن اس کے بعد کیا رہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق لا چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق۔ اب دونوں معنی بن سکتے، یہ بھی کر سکتے، لیکن معنی اصل بنتا ہے متعدی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ایک لازمی اور ایک متعدی۔ تو کیا معنی بنا؟ اے لوگوں، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول حق لے کر۔ تو معنی اصل میں وہی والا بنا ہے، حق لے کر۔ اور یہ تحقیق لا چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق، سمجھ گئے نا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ،
خیر لکم، یہ ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا. اب اہل کتاب کو خصوصی خطاب ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہاں نصارہ ہے، عیسائیوں کو خطاب ہے. اہل کتاب کے زمرے میں تو دو قسم کے لوگ آتے ہیں عام طور پر نا، یہود و نصارہ. یہاں نصارہ مراد ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم غلو مت کرو، زیادتی مت کرو اپنے دین میں. حد سے آگے، غلو کا معنی حد سے آگے مت بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم نہ کہو اللہ تعالیٰ پر مگر حق. اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو درست بات ہو. اب ظاہر بات ہے دین میں غلو کرنا، زیادتی کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے نا. ورنہ اللہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، پختہ بات ہے مسیح، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. پہلے گزرا ہے، میں نے بتایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے اور دجال کا بھی لقب ہے، مسیح الدجال وہ. لیکن پھر یہ نسبت لگ جاتی ہے، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح الہدا، اور ان کو کہتے ہیں مسیح الضلالہ، یا ان کے ساتھ نسبت مسیح دجال کہہ دیتے ہیں اس کو. معنی میں نے بتایا تھا فرق کیا ہے. مسیح، یہ مسیح ہے مسح یمسح سے، دونوں کہتے ہیں. مسح کے معنی ہے پھیرنا، مسح یمسح. تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے، یہ ایک معجزہ تھا ان کا. بیماری، کوڑ کی بیماریاں بہت زیادہ تھی، برس کی بیماریاں، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے تھے. اور دجال مسح یمسح سے ممسوح عینہ الیمنی، ان کی دائیں آنکھ جو ہے نا یہ کانا ہوگا دائیں آنکھ سے، یعنی اس کا نور مٹا ہوا ہوگا. ممسوح کے معنی مٹا ہوا ہونا. یا پھر دجال مسح مسیح ہے، مسیح ساح یسیح سے معنی سیاحت کرنا، کیونکہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، اس لیے ان کو کہتے ہیں مسیح. انما پختبات مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. کیا معنی اللہ کا کلمہ ہے؟ کلمہ کن سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو بغیر والد کے پیدا ہوئے نا، تو کلمہ کن سے بنے. کن اللہ فرما کن فیکون، پس وہ ہو گئے، اس لیے ان کا لقب کیا پڑا؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یہ لقب پڑ گیا. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم ثلاثہ کا لفظ مت استعمال کرو. اچھا القاہ کہتے ہیں وہ کلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. القاہ الی مریم، جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے القا کیا، ڈالا. القا کے معنی ڈالنا، القا کیا، ڈالا. الی مریم، مریم کی طرف. حکم دیا نا، وروح منہ، اور روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. روح بھی اس لیے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کے اس میں پھونکا، تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ امید سے ہو گئی. تو روح اس لیے کہتے ہیں اس مناسبت سے روح کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونکا. اور کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کلمہ کن سے، یعنی بغیر وہ ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں نا، یہ ایک مطلب توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے، جو اصول ہے، اس سے ہٹ کر بالکل، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور ان کے رسول، اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم ثلاثہ کا لفظ مت استعمال کرو، تین خدا ہے تو مت۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما پختہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، اللہ اس سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں یہاں پر اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ لا تغلوا فی دینکم، تم دین میں غلو مت کرو، زیادتی مت کرو دین کے اندر۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انی عبد اللہ ورسولہ وقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں غلو مت کرو، تطرونی کے معنی حد سے آگے نہ بڑھو، اور میرے متعلق کوئی بات کرو تو کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین فرقے تھے، قرآن کریم نے تین فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے نستوریہ، یہ نستوریہ کا ذکر ہے، نستوریہ لکھوا دو۔ یہ ہے ان کا نظریہ، یہ ہے کہ خدا تین ہے، اس فرقے کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ ایک ہے یعقوبیہ، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور ایک ہے ملکائیہ بھی کہتے ہیں، ملکائیہ یا اس کو کہہ دیتے ملکانیہ، آخر میں ہی نیہ، ملکانیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ابن اللہ کا عقیدہ۔ یہ تین کا وہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا۔ ہاں یہ جو آج ابھی پڑھا نستوریہ، ان کا ذکر ابھی پڑھا نا، نستوریہ کا ذکر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
وہ بھی کافر ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یعقوبیہ۔ اچھا یہ ہو گئے۔ اب یہ عام طور پر یہ ذہن بنتا کیسے کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں وہاں اولاد مانگتے ہیں، بابا کے بارے میں، انبیاء اولیاء کے بارے میں، یہ سوچ کیوں بن جاتا ہے انسان کا؟ دیکھیں، دو وجوہات کی بنیاد پر انسان کی سوچ بنتی ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھیں ان دین سے رکنے کی یا گمراہی کی دو اسباب ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خدا کے سامنے جھکنا، خدا کے احکامات کو ماننا وہ اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہے کہ شاید میں اگر اللہ کے سامنے سجدہ کروں، جھکوں، تو میری بڑائی جو ہے وہ اس پہ اثر پڑے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی خود اپنے متعلق تو یہ نظری نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنے بڑے لوگ تھے، یہ انبیاء یا مثال کے طور پر اولیاء، یہ اتنے بڑے لوگ تھے، تو اب ان کا مقام مرتبہ جو ہے نا وہ بڑھاؤ۔ تو وہ اتنے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے تھے تو بڑے کیوں بنے ہو۔ انبیاء کرام کو جو اتنا بڑا مقام ملا، پورے انسانوں میں سے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، تو ظاہر بات ہے تو بڑے لوگ تھے نا اللہ کو، لیکن یہ مطلب اب یا مثال کے طور پر اولیاء کرام بڑے بنے تو کس بنیاد پہ؟ اللہ کی بندگی کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا نا۔ اب بجائے اس کے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے طور اور طریقے اختیار کرے، وہ نہیں، یہ پھر کہتے کہ عمل کے ان کو یہ مقام دے دو بس، اور پھر یہ ذہن بن جاتے کہ دیکھیں مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شاید ان کا یہ کہ یہ بڑا ہے، اور اگر ہم ان کا درجہ چھوٹا کر دیں گے تو شاید ان کا مقام گھٹ جائے گا، حالانکہ بندگی کی وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہاں یہ دیا کہ لن یستنکفا، استنکفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں عربی میں استنکفا کا معنی ہوتا ہے کہ ناک چڑھا کر کے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ناک چڑھا کر کے کوئی کام اور اس کسی کام سے رکنا، ایک ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں، ختم یہ کام، میں بس ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام، اور ایک یہ ہے کہ میں کسی کام سے متنفر ہو جاؤں، ناک چڑھانا، ہاں نہیں کرو بھی نہیں، لیکن ناک چڑھانا کرو بھی نہیں اور ناک چڑھاؤ اس میں سے، بادل ناخواستہ کا مطلب تو یہ کرے، بادل ناخواستہ کرے نا۔ استنکفا کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ ناک چڑھا کر کے کسی کام سے رکنا، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا لازمی ترجمہ آپ کرتے ہیں لن یستنکف، عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، عار یہ بتا فرمایا لن یستنکف، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کس بات سے؟ ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ بنے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا بندہ بنا تو شاید ان کا مقام گر جائے گا، مرتبہ گھٹ جائے گا ان کا، فرمایا نہیں، وہ تو یہ نہیں سمجھتے، ان کا اپنا خیال یہ نہیں ہے۔ ان یکون عبدا للہ، یہ کہ بنے اللہ کا بندہ، وللملائکۃ، اور نہ فرشتے، نہ فرشتوں کا یہ ذہن ہے۔ اب دیکھیں نا فرشتے اللہ کی بندگی عبادت، اتنا اونچا مقام ہے، مقام کیوں ملا؟ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، خاص فرشتے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتی،
اور جو عار سمجھے، جو شرم محسوس کرے عن عبادتہ، اللہ تعالی کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف فرمائی، بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، اور اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا۔ ایک آدمی کی زندگی میں یہ پہلو کہ اس میں مثال کے طور پر کیا ہے؟ حق بات کو نہ ماننے کی اس میں وہ ہے، یہ تکبر ہے۔ حق بات، بطر الحق، بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، قبول نہ کرنا۔ اب یہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، کبھی دل سے ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ کبھی یہ ہے کہ کسی نے بات کر دی، ان کی بات بری نہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن دل میں اس کی بات ٹھکرا دی اندر اندر، یہ بھی تکبر کی شکل ہے۔ کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی تکبر کی شکل ہے۔ کبھی زبان سے اور اس سے کچھ نہیں، عملاً کچھ ایسے کام کر جاتا ہے، موڑ کے چلا گیا۔ یہ کبھی اس کے چہرے پر ایسے آثار نمایاں ہو گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب گیا ان کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، اس نے جب پڑھا اسلم تسلم، یہ الفاظ جب پڑھے نا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اچھا، مجھے آڈر دیتا ہے، میرے ماتحت ہو کے مجھے حکم کرتا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا، ماتحت لوگ ہیں۔ بس اوقات میں انسان میں مال ہوتا ہے، مالک بن جاتے ہیں، مال جائیداد کا وہ ہو جاتا ہے، تو مات بیچی جاتی ہے، تو ماتحت لوگ ہوتے ہیں نا، ملازمین، گھر میں کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، مختلف جگہوں میں، تو کبھی کبھی انسان کو عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اظہار کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عملاً ہوتا ہے، کبھی دل میں اس کا وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو، اس کو اللہ نے غریب بنایا، آپ کو امیر بنایا۔ اصول یہ ہے کہ ایک اصول بناؤ، اصول کے مطابق سب کے ساتھ معاملہ کرو۔ اصول جہاں ہو نا، پھر آدمی کو بڑا سکون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو تکبر کرے اللہ کی بندگی سے، اس کو عار سمجھے، اس میں شرم محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے اپنی طرف، جمیعاً، اکٹھا کر کے، سب کو اللہ جمع کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر کیا ہوگا جمع کرنے کے بعد؟ پس بہرحال جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ پورا دیں گے ان کو ان کے اجور، اجر کی جمع ہے، ان کا بدلہ۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے ان کے لیے اپنے فضل سے، مزید دیں گے ان کو اپنے فضل سے، بڑھائیں گے ان کو ان کے لیے اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا، استنکفوا، عار سمجھا مطلب یہ ہے اپنی کمی محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس عن قریب اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو دردناک عذاب۔ جیسے کبھی کبھی اپنا جائزہ ویسے بہت ضروری ہے، کبھی کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کے نا اپنی حقیقت کو سوچے۔ کبھی کبھی ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، میں نے بعض جگہوں میں دیکھا، بسا اوقات یہ ہمارے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو کم از کم وہ آدمی کا وجدان اور آدمی کی بصیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ہم کبھی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, دفتروں میں ہوتے ہیں, اس میں نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, عجیب سا انداز ہوتا ہے, یعنی لباس کبھی کبھی غیر مناسب ہوتے ہیں نا, یہ بھی اس کا وہ ہے تکبر کی ایک شکل ہے. بہت عجیب سا لباس لے کے بالکل مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ٹائی جو پہنتے ہیں نا نماز میں, یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. نماز میں آدمی کھڑا ہو اور ٹائی لٹک رہی ہے, مطلب یہ شعار ہے, غیروں کا شعار ہے. اور ایک آدمی کا سب سے مضبوط تعلق اس وقت اللہ کے, جب اللہ کے لیے انسان نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ تو عجیب سا, مطلب بالکل آدمی سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا انداز بیچارے کا ایسا ہے کہ میں تو بہت مضبوطی کے ساتھ محسوس کرتا ہوں. یعنی مجھے فوراً بعض چیزوں کا مجھ پر قدرتی اثر ہوتا ہے, فوراً آدمی محسوس کر لیتے. حالانکہ اتارنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, نماز کے لیے اتار کے نیچے رکھا, اطمینان سے نماز پڑھی. لیکن یہ چیز ہے. یا اس طریقے سے یہ جو بسا اوقات غافل ہو کے نماز پڑھتے, یہ بھی اس میں یہ پہلو نظر آتے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں. بڑی غفلت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا. اب ایک آج کل 2-3 دن سے آ رہا, ابھی تک میرا ہاتھ بڑی کوشش میں نے کی لیکن میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں, وہ نکل جاتے. میں نے کہا ان کو سمجھاؤں گا میں. ایک آدمی نماز پڑھنا آتا ہے برمودے پہن, اچھا میں عشاء میں میرے درس میں بھی ہوتا ہے لیکن میں درس میں مصروف ہوتا ہوں, ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے درس بھی سنتا ہے. بس جب دعا ہونے والی ہوتی ہے اس وقت عجیب اتفاق ہے, بالکل جب میں درس ختم کر کے دعا کی تیاری کرتا ہوں وہ نکل جاتا ہے. اب 2-3 دن سے میں نے سوچا, میں نے کہا اس سے میں ملاقات کروں گا. وہ بالکل برمودہ پہنتا ہے, یہاں سامنے پارک میں آتا ہے, اس کا بالکل یہ گھٹنوں تک ہے, مزے سے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے, اس میں بہت عجیب سا لگتا ہے. تو ان چیزوں کے اثرات, لباس اور ان چیزوں کو جو قرآن کریم نے کہا نا, وہ لباس التقوی ذالک خیر, اور تقوی کا لباس جو ہے نا بہت ہی زیادہ بہتر ہے. یہ بعض لباس ہوتے ہیں اس کے بھی انسان کے اعمال پر اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو اور اپنے پیغمبروں کو حکم فرماتے تو یہ نہیں فرماتے کہ حلال کھاؤ, بہت کم, زیادہ تر لفظ کیا استعمال فرماتے ہیں؟ طیبات کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. معاملات, معاشرت, مسلمان کا پتہ یہاں لگتا ہے 2 چیزوں میں. یعنی ہم کسی کے بارے میں یہ تاثر اندرونی طور پر کون پکا مسلمان ہے کون نہیں, یہ تو ہم نہیں جانتے. یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نیت کے ساتھ, اس میں انسان مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن انسان مسلمان کا پتہ 2 چیزوں میں لگتا ہے. ایک ہے معاملات, وعدے میں وعدہ کیے کسی کے ساتھ, معاہدہ کیے کسی کے ساتھ, زبان کی کسی کے ساتھ, لین دین کی کسی کے ساتھ, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا, یہ معاملات ہے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں جا رہا تھا شارع فیصل پہ روڈ پہ, مجھے بہت عجیب لگا وہ منظر, اتنا مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں اختیارات ہوتے نا میں اس آدمی کی پٹائی لگاتا. ایک آدمی موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے اور میاں بیوی کا پتہ نہیں جھگڑے ہو کیا ہم دے. اب وہ عورت نیچے موٹر سائیکل کو نیچے اتار کر کے, اپنی بیوی تھی, اس کی اہلیہ بچے ساتھ تھے, بڑی کافی مناسب عمر کا آدمی تھا. اب اہلیہ کو نیچے اتار کر کے بالکل روڈ پہ وہ عورت کھڑی ہے, بچے ہاتھ میں, اور یہ موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے, اور وہ بالکل معافیا مانگ رہے اور یہ گالیوں پہ گالیاں دے رہے اس کو. ہوتے ہیں انسان میں اختلاف ہوتے, گھر میں جا کے بند کمرے میں ٹھیک ہے وہاں جو بھی ہے ایک دوسرے کو, لیکن بڑے روڈ کے اوپر اہلیہ کھڑی ہو اور سب دنیا وہاں پر پورے اسٹاف ہے, لوگ کھڑے ہیں, میرا دماغ جو ہے نا وہ گم گیا. میرا بالکل ایسا اس کا, میں نے کہا میرا بالکل ایسا مجھے لگا, میں نے کہا کہ اس کو میں پکڑ کے پٹائی لگا دوں. کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں, ایسی یہ معاملات ہے.
بس اصل میں کیا کریں، مولوی ویسے بدنام ہے بیچارہ کہ طالبان آ گیا، بس ہم تو بس ایک لفظ ہے، بس ہم تو خدا کے لیے کہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم تو اللہ کے لیے کام کرنے جاتے ہیں کہتے بس طالبان ہے، یہ آ گئے، دیکھو اصول کی بات کرتے ہیں کہتے طالبان ہے. اچھا کبھی نہیں ہوں گے، یہ مجھ سے لکھ کے لے لے، دستخط میرا لے لے. افتخار چودھری نہیں، 50,000 افتخار چودھری آ جائے نا پھر بھی نہیں ہو سکتا. کہ ہمارے اعمال ایسے خراب ہے نا. اصل میں افراد ہمارے، افتخار چودھری کون سا متقی پرہیزگار آدمی ہے، وہ کون سے جنیدی بغدادی ہے بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کر، وہ تو بڑا باغی ہے. اس نے تو شریعت بل اس کے سامنے پیش ہوا، اس نے ایسا ٹھکرایا اس کو، اٹھا کے باہر پھینکا اس کو، کہتے طالبانائزیشن ہے، اس کو باہر پھینکو. یہ سب دیکھیں باغی ہے، ہم سب خدا کے نافرمان ہے. سب سے بڑی بات اصل میں اصول کی بات، قوم ہے نا، ہمارے اعمال بہت خراب ہو گئے. بے حسی اتنی ہے اس قوم میں، سنجیدگی نہیں ہے اس قوم میں، انصاف نہیں ہے اس قوم میں، امانت داری نہیں ہے اس قوم میں. آپ کے پورے ہمارے پورے ادارے خراب ہو چکے اوپر سے نیچے تک. افراد نہیں بدل سکتا. میں بتاؤں ادھر اگر متقی پرہیزگار آدمی بھی آ جائے نا اللہ، وہ بھی اس ملک کی حالت کو نہیں بدل سکتا. پورا نظام ہل چکا ہے. ہمیشہ اصول یاد رکھ کے، جب نظام خراب ہو جائے پھر افراد کی بات نہ کریں. آپ اوپر سے نیچے تک ادارے پورے خراب ہے. یہ میرا خیال میں بہت بڑی کمزوری ہے. حدیث اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہاری حکومت ہے، ہمارے اعمال ہے نا یہ حکومت ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اگر اللہ کرے ہو جائے. ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں لیکن مولیوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو کہتے جیسے خر ویسے سر، جیسے قوم ویسے مولی، جیسے پیر ویسے مرید. تو سارا نظام اتنا ایزی ہے کہ، لیکن دعا ہمیں کرنی چاہیے. بالکل دعا اللہ کرے بہتر ہو جائے. ہاں امید تو ہے لیکن کچھ حقائق اور تجربے بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں انشاءاللہ. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں معاملات ہے، معاشرت. مسلمان کا پتہ کہاں لگتا ہے؟ دو چیزوں میں. یہ بہت ضروری چیز ہے، بنیادی. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس برہان. برہان سے مراد دلیل. ہاں کیا چیز؟ اچھا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیا، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. برہان سے مراد اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں. ایک برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور مبین، کھلی روشنی. اس سے مراد ہے قرآن کریم. ہمیشہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ ہے، آگے آ رہے سورہ مائدہ میں اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں جب بھی امت میں اختلاف ہو جائے نا تو ہمیشہ اصول کیا، اس کو کہاں طے کرنا چاہیے؟ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے، جو ہمارے وہ بزرگ محدثین، فقہا، بڑے حضرات تھے، انہوں نے جو دین کی تشریح بیان کی ہے، جن پر آج کے تمام امت کا اتفاق ہے کہ بھائی وہ صحیح لوگ تھے، تو ان کی تشریحات کی روشنی میں مسئلے کو حل کرو. بڑوں نے کیا، تابعین نے بھی، بھائی تفسیر کن کے ذریعے سے پہنچی ہمیں؟ صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے، محدثین، فقہا، بڑے لوگ تھے. بس سیدھی سیدھی بات ہے، انہوں نے کیا تفسیر کی، ختم. اس مسئلے کی تفسیر انہوں نے کیا بیان کی.
یا اس مسئلے کی وضاحت انہوں نے کیا کی تھی، مسئلہ ختم۔ اور اگر آپ خود حل کرنے جائیں گے تو مسئلہ تو الجھے گا، حل ہوگا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تھاما، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اللہ کے دین کو پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی فی رحمت، رحمت میں، اپنی طرف سے، وفضل، اور مہربانی میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ مسئلہ ختم۔ سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، چونکہ زیادہ تر مسائل، مرکزی عنوان کیا تھا اس کا؟ عورتوں کے حقوق، اور اسی صورت میں بھی یہ مسئلہ ذکر ہوا، عورت کو وراثت کے مسائل، ان کا حق، حصہ۔ اب آخر میں اس کا دوبارہ اختتام اس پر وراثت کے مسائل پر کرتے ہیں۔ کلالہ کا لفظ آپ نے وراثت کے مسائل میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہاں کل 6 صورتیں ہیں، میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں، 2-3 منٹ اوپر لگ سکتے ہیں۔ اچھا، کلالہ کا معنی آپ نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے کلالہ کا معنی، کلالہ اس کو کہتے ہیں، اس میت کو کہ جس کا نہ اصول و نہ فروع ہو۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا یا ایک خاتون کا انتقال ہوا، نہ اس کے والدین ہیں، والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، یہ اصول کہلاتے ہیں اوپر، ہاں لاوارث ترجمہ کرتے ہیں، لاوارث نہیں کہہ سکتے، لاوارث تو ایک ترجمہ ہو گیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے۔ وارث تو ہے، یہ 6 صورتیں جو بنائی گئی یہ وارث نہیں ہے، کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جس کے نہ فروع ہو، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، یہ نیچے تک نہ فروع ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں، جس کے اصول فروع نہ ہو۔ اب یہ 3 قسم کے ہیں، لیکن بہن بھائی ہیں۔ اب اس کے بہن بھائی ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ اب 3 قسم کے ہوں گے، آئینی، اس کی جمع آتی ہے اعیانی، اعیانی، سگے بہن بھائی ہوں گے، یعنی جن کا انتقال ہوا ان کا بھائی رہ گیا تو وہ بھائی سگا بھائی ہوگا، بہن سگی ہوگی۔ ایک ہے علاتی، یوں لکھتے ہیں لیکن یہ اصل میں یوں بنتا ہی ہوا، علاتی۔ علاتی، علاتی کے معنی باپ شریک، کہ والد ایک ہے، والدہ الگ الگ ہے، ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ اور ایک ہے اخیاتی، اخیاتی کے معنی ماں شریک۔ تو چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا تھا اخیاتی، 2 صورتیں پڑھی تھی، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث۔ کسی کا انتقال ہوا اور ان کی بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، ایک ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا زیادہ ہے، تو 2 صورتیں، یہ کیا ہے؟ ماں شریک ہے۔ تو اس میں اگر ایک بھائی رہ گیا تو اس کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا، صحیح؟ اور اگر ایک بہن رہ گئی کل مال کا 6واں حصہ ملے گا، یعنی اگر ایک ہے، چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے، کل مال کا 6واں حصہ ملے گا اس کو۔ اور اگر زیادہ ہے، 1 2 ہے، چاہے بہن بھائی ہے، چاہے بہنیں ہیں، چاہے بھائی ہے،
زیادہ ہے تو فہم شرکاء فی الثلث، وہ تہائی مال کے اندر کیا ہے؟ کیا الفاظ ہے قرآن کریم کے؟ فہم شرکاء فی الثلث ہے نا؟ چوتھے پارے کی بات کر رہا ہوں ابھی اس کی طرف نہیں آیا، ابھی چوتھے پارے کی بات ہو رہی ہے. فہم شرکاء فی الثلث، وہ تہائی مال، کل مال کے 3 حصے بنا کر کے یہ سب تہائی مال میں برابر کے شریک ہوں گے. یہ تو 2 صورتیں اس کی ہو گئی اخیافی معاشری. یہاں جو اب 4 صورتیں بیان کی جا رہی ہے سورت کے آخر میں، اس وقت 4 صورتیں ہیں. یہ کن کی ہے؟ عینی سگے بہن بھائی ہے یا علاتی باپ شریک ہے. تو ان دونوں کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے. کس طریقے سے 4 ہے؟ ایک مرد کا انتقال ہوا یا عورت کا انتقال ہوا، ایک بھائی رہ گیا تو اس کو، اگر ایک بہن رہ گئی، اگر ایک بہن ہے تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا. کل مال کا، بھائی کا انتقال ہوا یا بہن کا انتقال ہوا، جتنا مال لے گی کل مال کا آدھا اس کو ملے گا. اور اگر بہن کا انتقال ہوا، بھائی رہ گیا ہے تو اس صورت کے اندر کتنا ملے گا؟ پورا، سارا کا سارا. یہ 2 صورتیں ہو گئی. ہاں، اگر بھائی رہ گیا تو کل مال ہاں آدھا گا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھو پھر باقی آگے سمجھنا آسان ہے. یہ ہو گیا. آگے مثال کے طور پر وہ ہے، کتنی صورتیں ہو گئی وہ دیکھیں، ترجمہ کر لیجیے. ایک اب دوسری صورت یہ کہ مثال کے طور پر بہنیں ہیں زیادہ، 2 بہنیں ہیں، 3 ہیں، 4 ہے، یعنی 2 یا اس سے زیادہ ہے. تو اس صورت کے اندر یہ 2 تہائی کے اندر شریک ہوں گی، برابر کی 2 تہائی شریک ہوں گی، اس میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ کچھ بھائی ہے کچھ بہنیں ہیں، دیکھیں پہلی صورت کیا تھی کہ اگر بہن رہ گئی تو کل مال کا آدھا، چاہے عورت کا انتقال ہوا مرد کا، بہن رہ گئی کل مال کا آدھا، بھائی رہ گیا سارا مال، بہنیں رہ گئی تو اس صورت میں 2 تہائی. اور اگر بھائی بہنیں دونوں رہ گئے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ چلے گا. یعنی لڑکے کو یعنی بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملے گا. وہ آدھا باقی ادھر ادھر تقسیم ہو جائے گا نا، کئی دور کے رشتے دار ہیں ان میں تقسیم ہو جائے. ہاں، رشتے داروں میں وہ دیکھتے ہیں کوئی اور ہو اس کے علاوہ رشتے داروں میں ان کو بھی دے دیتے ہیں، نہ ہو تو پھر بیت المال کی طرف چلے جاتے ہیں. یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، حکم مانگتے ہیں آپ سے. قل، آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہی سوال ہوا. صحابہ نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اخیافی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ دونوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ، اگر مرد ہے، ہلاکا، انتقال ہو جائے، اس کا ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور ایک بہن رہ گئی اس کی، فلہا نصف ما ترک، پس اس بہن کے لیے ہے آدھا جو میت نے چھوڑا ہے. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا، وہو یرثھا، وہ بھائی اس کا وارث بنے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو، کل مال کا. 2 صورتیں. نمبر 3، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، اگر 2 ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی، 2 یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ ان كانت اثنتين، پس اگر وہ عورتیں 2 ہیں بہنیں، فلهما الثلثان، تو 2 تہائی ہے ان کے لیے جو میت نے چھوڑا ہے. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر ہے بھائی، اخوہ اخن کی جمع ہے، بہت سارے بھائی ہیں مرد، ونساء، اور عورتیں ہیں. اب ترجمہ کریں گے. اور اگر ہے بہن بھائی، رجالا مرد بھی ہیں، ونساء عورتیں بھی ہیں، تو اس صورت میں فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مذکر کے لیے ڈبل ہے اس کا جو عورتوں کے لیے ڈبل حصہ. یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ تضلوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکامات.
ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ، تم غلطی نہ کرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر محمد وآلہ وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.